چلیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کتاب الزکوٰۃ السنن ابن ماجہ، باب صدقۃ الابل، اونٹ کی زکوٰۃ کا باب۔ ابل کی جمع آبال آتی ہے، آبال اونٹ۔ اونٹ اگر مال تجارت ہیں تو زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر سائمہ ہیں تب بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ نہ سائمہ ہو نہ مال تجارت ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ حدثنا ابو بشر، اب چونکہ جس طرح کے اونٹوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، آج نہ اتنی تعداد میں اونٹ کہیں پائے جاتے ہیں اور نہ سائمہ ہوتے ہیں، تو آج کل یہ مسائل تقریباً ختم ہو گئے۔ جانوروں کی زکوٰۃ کے، سائمہ جانوروں کی زکوٰۃ کے مسائل تقریباً ختم ہو گئے۔ ممکن ہے عرب دنیا میں کہیں پر اس طرح کے اونٹ پالے جاتے ہوں، مجھے تو نہیں لگتا کہ آج کے اس ترقی یافتہ زمانے میں کوئی اتنے زیادہ 40 اونٹ 100 اونٹ رکھتا ہو۔ اکا دکا اونٹ لوگ رکھتے ہیں، اور عرب شریف میں جو بدو لوگ اونٹنیاں رکھتے بھی ہیں تو وہ محض دودھ بیچنے کے لیے، وہ سائمہ نہیں ہوتی، چونکہ اتنے بہریالے رہنے گئی کہ وہ کھلائیں پلائیں۔ میں نے خود وہاں حدیبیہ کے مقام پر دیکھا ہے، 15 20 25 اونٹنیوں کے گلے وہاں بنے ہوئے ہیں حدیبیہ کے میدان میں۔ ادھر ریگستانی علاقہ بھی ہے، اور یہ حبشہ کے رہنے والے کالے کلوٹے وہ لوگ وہاں پر اونٹنیاں رکھتے ہیں اور دودھ بیچتے ہیں اونٹنیوں کا۔ حجاج کرام کی جب بسیں جاتی ہیں تو راستے ہی میں وہ ہاتھ دکھانا شروع کرتے ہیں کہ ادھر آئیے ادھر آئیے۔ جیسے آپ ڈھابا جائیں بھیونڈی میں تو ڈھابے لائن سے بنے ہوئے ہیں، تو وہ سب باہر کھڑے رہتے ہیں، گاڑیوں کو روکتے ہیں کہ ادھر تشریف لائیے۔ ان کا کام کسٹمر کو بلانا ہوتا ہے، تو وہ لوگ وہاں جو اونٹنیاں پالتے ہیں اور دودھ نکال کے بیچتے ہیں۔ دودھ دوہتے نہیں اونٹنیوں کا، رکھتے نہیں، چونکہ اونٹنی کا دودھ خراب ہو جاتا ہے جلدی، میٹھا بہت ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ کیڑے بہت جلدی پڑ جاتے ہیں، بہت گرم ہوتا ہے، بہت مقوی ہوتا ہے، اور اتنا گرم ہوتا ہے کہ سب کا معدہ ہضم بھی نہیں کر پاتا ہے، بد ہضمی ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص زیادہ پی لے۔ تو تھن ان کے دودھ سے بھرے رہتے ہیں، اور جب حجاج کرام یا معتمرین حضرات کی بسیں پہنچتی ہیں پھر تازہ نکال کے وہ بیچتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بوتلیں ہوتی 200 گرام کی، 5 ریال کی، اور بڑی بوتل 10 ریال، اس طرح وہ بیچتے ہیں، اور اتنی شان استغنا کے ساتھ بیچتے ہیں کہ پیسہ مانگتے نہیں کسی سے، بس دیتے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ حجاج کرام میں پیسہ نہیں ماریں گے، پیسہ لا کے خود دیں گے۔ تو کسی سے پوچھتے بھی نہیں کہ پیسہ تم نے دیا کہ نہیں دیا، نہ مانگتے ہیں۔ یہ چیز میں نے خاص نوٹ کی ہے، اور صرف وہی نہیں، دیگر ہم نے دکانوں میں بھی یہ چیز نوٹ کی ہے۔ یہاں تو نظر رکھتے ہیں کہ پیسہ دیا کہ نہیں دیا، وہاں مال کھلے ہوئے، سامان لیجئے اور کاؤنٹر پہ جا کے پیسہ جمع کر دیجئے، آپ پوچھنے والے موجود نہیں، چونکہ اتنا ان کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ دارالامن ہے، کم سے کم یہاں لوگ فراڈ نہیں کریں گے۔ مگر افسوس کہ کچھ لوگ وہاں بھی دھوکہ دے دیتے ہیں، فراڈ کر لیتے ہیں، وہاں جا کر چوری کر لیتے ہیں، العیاذ باللہ تعالی۔ تو اونٹ کی زکوٰۃ کا باب، اب دیکھیے آپ کتنے اونٹ ہوں تو کتنی زکوٰۃ بنے گی۔ حدثنا ابو بشر بکر بن خلف حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سلیمان بن کثیر حدثنا ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن شہاب زہری روایت کرتے ہیں حضرت سالم بن عبداللہ سے، حضرت سالم روایت کرتے ہیں اپنے والد بزرگوار حضرت عبداللہ سے، اور حضرت عبداللہ کس کے بیٹے ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر مراد ہے یہاں پر، کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر۔ تو حضرت سالم جو مدینہ منورہ کے عظیم الشان فقیہ تھے، تابعی ہیں، اجلہ تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے
یہ تو سند ہو گئی۔ اب حضرت سالم کہتے ہیں اقرأنی، یہ حدیث ابن شہاب زہری کہتے ہیں اقرأنی سالم کتابا کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصدقات قبل ان یتوفاہ اللہ۔ سالم نے مجھے پڑھایا ایسا خط جسے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لکھا تھا صدقات کے سلسلے میں اپنی وفات سے چند ایام پہلے، قبل ان یتوفاہ اللہ، اپنی وفات سے پہلے صدقات کے سلسلے میں یعنی زکوٰۃ کی تفصیلات کے سلسلے میں جسے رسول پاک نے لکھا تھا، وہ والا نامہ، وہ مکتوب گرامی حضرت سالم نے پڑھ کے مجھے سنایا۔ اب ان کو ملا ہوگا، کن کو سنایا؟ حضرت ابن شہاب زہری کو۔ اس میں کیا تھا؟ دیکھیے الفاظ، اب یہاں سے شروع ہو رہا، فوجدت فیہ، تو میں نے اس میں پایا، کیا پایا؟ وہ مکتوب یہاں سے شروع ہو رہا، فی خمس من الابل، یہاں سے کہ اس میں حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی خمس من الابل شاتن، 5 اونٹ میں ایک بکری ہے، یعنی 5 اونٹ سے کم اگر ہیں تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب 5 اونٹ مکمل ہو جائیں گے تو ایک بکری زکوٰۃ میں واجب ہوگی، جیسا کہ پیچھے بھی لفظ گزرا ہے ولا فیما دون خمس من الابل، ٹھیک ہے نا۔ وفی 10 شاتان، اور 10 اونٹ میں 2 بکریاں لازم ہے۔ وفی 15 3 شیاہن، شات کی جمع شیاہ، حدیث جبریل میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور 15 اونٹ میں 3 بکریاں لازم ہیں۔ وفی 20 4 شیاہن، اور 20 اونٹ میں 4 بکریاں لازم ہیں۔ وفی 25 بنت مخازن، اب یہ نیا لفظ آ گیا، بنت مخاز، بنت لبون، ابن مخاز، ابن لبون، حقہ، جزع۔ اونٹوں کی زکوٰۃ کے سلسلے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور حاشیے کے اندر بھی اس کی گفتگو موجود ہے، حاشیہ نمبر 1 میں اور 2 میں، اسی طرح 3 میں اور 4 میں کچھ تفصیلات ہیں اشارتاً۔ اور 25 اونٹ میں ایک بنت مخاز لازم ہے۔ بنت مخاز وہ اونٹنی جس کا 1 سال مکمل ہو گیا ہو، اونٹنی کا بچہ، مؤنث بچہ جس کا 1 سال مکمل ہو گیا ہو، یعنی وہ اونٹنی 1 سال کی اونٹنی کہہ لیں آپ، 1 سال مکمل ہوا ہو اور دوسرے سال میں وہ داخل ہو گیا ہو۔ مخاز کہتے ہیں درد ذہ کو، سمجھے آپ، کیونکہ جب 1 سال مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ماں کے حاملہ ہونے کے بعد درد ذہ کا زمانہ آ جاتا ہے۔ 1 سال کے بعد درد ذہ کا زمانہ اس کی والدہ کا آ جاتا ہے، تو اس کو بنت مخاز کہتے ہیں، یعنی وہ اونٹنی جو کسی درد ذہ والی اونٹنی کی بیٹی ہو، یہ وجہ تسمیہ ہے۔ تو 25 اونٹوں میں ایک بنت مخاز یعنی 1 سال کی اونٹنی واجب ہے، اور 25 سے کہاں تک؟ الی 35 35 تک۔ اچھا، فَإِن توجد بنت مخاز، تو اگر بنت مخاز نہ پائی جائے، اب اونٹ ہیں اس میں کوئی 1 سال کی اونٹنی موجود نہیں ہے اور زکوٰۃ 1 سال کی اونٹنی واجب ہے، تو کیا دینا ہوگا؟ فَإِبْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، تو ایک ابن لبون دینا ہوگا۔ ابن لبون کسے کہتے ہیں؟ نیچے حاشے کے اندر بھی اس کے بارے میں بتایا ہے کہ بنت لبون یا ابن لبون، ابن لبون کہیں یا بنت لبون کہیں، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بنت لبون وہ اونٹنی جس کے 2 سال مکمل ہو گئے ہوں، اور ابن لبون وہ اونٹ جس کے 2 سال مکمل ہو گئے ہوں، تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہوں اونٹ یا اونٹنی۔ تو اگر اونٹ ہے تو ابن لبون کہیں گے، اور اگر اونٹنی ہے تو بنت لبون۔ تو اگر بنت مخاز نہیں ہے تو ایک ابن لبون دینا ہوگا۔ بنت مخاز تو 1 سال کی اونٹنی، اور ابن لبون 2 سال کا اونٹ، یعنی اگر 1 سال کی اونٹنی نہیں ہے اور کسی کے پاس 25 سے 35 کے درمیان اونٹ ہیں اور 1 سال کی اونٹنی نہیں زکوٰۃ میں دینے کے لیے، تو ذبح تو نہیں کریں گے، ظاہر سی بات ہے، ٹکڑے نہیں کر سکتے اس کو، وعدتی چیز ہے، تو ابن لبون دینا ہوگا، یعنی 2 سال کا اونٹ دینا ہوگا۔ فَإِن زَادَتْ عَلَى 35 وَاحِدَةٌ، تو اگر 35 پر ایک بھی زائد ہو جائے، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ،
تو اس میں ایک بنت لبون ہے 2 سال کی اونٹنی. یہ کب تک؟ الی 45. ترجمہ کریے، یہ 45 تک، یعنی 35 سے 45، 36 سے 45 تک. فَإِن زَادَتْ عَلَى 45 وَاحِدَةٌ، تو اگر 45 پر ایک اونٹنی یا ایک اونٹ بھی زائد ہو، فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى 60، تو پھر ایک حقہ واجب ہوگا 60 تک، 60 تک، یعنی 46 سے لے کر 60 تک. اگر اس بیچ میں اونٹ ہیں، ابل ہیں، تو ایک حقہ واجب ہوگا. حقہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے 3 سال مکمل ہو گئے ہوں. وہ اونٹنی جو 3 سال کی ہو گئی ہو اور چوتھے سال میں اس نے قدم رکھ دیا ہو، جو اپنی عمر کی 3 بہاریں دیکھ چکی ہو، چوتھی بہار کے لیے وہ تیار ہو. فَإِن زَادَتْ عَلَى 60 وَاحِدَةٌ، تو اگر 60 پر ایک کا بھی اضافہ ہو جائے، فَفِيهَا جَزَعَةٌ، تو اس میں جزعہ واجب ہوگا، یعنی 4 سال کی اونٹنی. الی 75، یہ کہاں تک ہو؟ 75 تک. فَإِن زَادَتْ عَلَى 75 وَاحِدَةٌ، تو اگر 75 پر ایک بھی زائد ہو جائے، فَفِيهَا ابنتا لبون، تو اس میں 2 بنت لبون ہیں، یعنی 2 سال کی 2 اونٹنیاں واجب ہوں گی. یہ کب تک؟ الی 90، 90 تک. آگے بڑھیے. فَإِن زَادَتْ عَلَى 90 وَاحِدَةٌ، تو اگر 90 پر ایک کا بھی اضافہ ہو جائے، فَفِيهَا حِقَّتان، تو اس میں 2 حقہ، یعنی 3 سال کی 2 اونٹنیاں واجب ہوں گی. الی 20 و 100، 120 تک، 91 سے لے کر 120 تک 2 حقہ واجب ہوں گے. فَإِذَا کثرت، جب اس سے بھی اضافہ ہو جائے، فَفِي كُلِّ 50 حقہ وَفِي كُلِّ 40 بنت لبون، تو ہر 50 میں ایک حقہ واجب ہوگا اور ہر 40 میں ایک بنت لبون واجب ہوگا. جتنی بھی تعداد ہو جائے، 1000 2000، اسی حساب سے زکوٰۃ نکالتے چلے جائیں گے. حدثنا محمد بن عقیل بن خویلد النسابوری حدثنا حفص بن عبد الله السلمي حدثنا ابراہیم بن طہمان عن عمرو بن یحیی بن عمارہ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیس فیما دون 5 من الابل صدقہ ولا فی الاربع شیء. حضور نے ارشاد فرمایا کہ 5 سے کم اونٹوں میں کوئی صدقہ نہیں ہے اور نہ ہی 4 میں کوئی شے واجب ہے. فَإِذَا بَلَغَتْ 5، جب ان کی تعداد 5 تک پہنچ جائے، فَفِيهَا شَاةٌ، تو ایک بکری واجب ہوگی. إِلَىٰ أَن تَبْلُغَ 9، یہاں تک کہ ان کی تعداد 9 تک ہو جائے. فَإِذَا بَلَغَتْ 10، اور جب ان کی تعداد 10 تک ہو جائے، 10 پہنچ جائیں، فَفِيهَا شَاتَان، تو اس میں 2 بکریاں ہیں. إِلَىٰ أَن تَبْلُغَ 14، یہاں تک کہ وہ 14 تک پہنچ جائیں. فَإِذَا بَلَغَتْ 15، جب وہ 15 تک پہنچ جائیں، فَفِيهَا 3 شِيَاهٍ، تو اس میں 3 بکریاں ہیں. إِلَىٰ أَن تَبْلُغَ 19، 19 تک. فَإِذَا بَلَغَتْ 20، تو جب ان کی تعداد 20 ہو جائے، فَفِيهَا 4 شِيَاهٍ، تو اس میں 4 بکریاں واجب ہوں گی. إِلَىٰ أَن تَبْلُغَ 24، 24 کی تعداد تک. فَإِذَا بَلَغَتْ 25، تو جب ان کی تعداد 25 ہو جائے، فَفِيهَا بنت مخازن، تو اس میں 1 سال کی ایک اونٹنی واجب ہوگی. إِلَىٰ 35، 35 تک. فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بنت مخازن، تو جب اس میں کوئی بنت مخاز نہ ہو، فَإِبْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، تو اس میں ایک ابن لبون مذکر. یہ ذکر جو ہے اس لیے مذکور ہے تاکہ جو اگر کتابت میں بنت بھی ہو جائے تب بھی ذکر سے معنی کی وضاحت ہو جائے کہ یہاں پر بنت نہیں ابن مراد ہے. تو اگر کوئی بنت مخاز نہ ہو، یعنی 1 سال کی اونٹنی نہ ہو، تو 2 سال کا اونٹ اس کے مقام پر. تو باب زکوٰۃ میں 2 سال کا اونٹ 1 سال کی اونٹنی کے قائم مقام مانا گیا ہے، کیونکہ اونٹ جو ہوگا صرف سواری کا کام آئے گا، اور جو اونٹنی ہوگی وہ تو نور علی نور ہے، دودھ کے کام بھی آئے گی، سواری کے کام بھی آئے گی. اور اہل عرب اونٹ اور یا اونٹنیوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. ان کی زندگی کا مدار اونٹ اور اونٹنیاں تھیں. سفر کرتے تھے، اسی پر راستے میں ذبح کر کے کھا بھی جاتے تھے. اس کے اندر جو ایک تھیلی ہوتی تھی پانی کی، اس کو کاٹ کر پانی بھی اس کا پی جاتے تھے. آندھی طوفان میں اس کی آڑ لے کر آندھی طوفان کے ضرر سے بچتے تھے. اس کے بالوں کو خون میں بھون کر رکھ لیتے تھے، کھاتے تھے. قحط سالی کے زمانوں میں، زمانے جاہلیت میں، وہ بھی ان کے ہاں ایک قسم کا طعام تھا. گوشت کھاتے تھے
اور جب ذبح کرتے تھے اس کے کھال کو صاف کر کے اس کے کھال کو اوڑھنا بچھونا بناتے تھے، تکیاں کا غلاب، گدوں کا غلاب بنا لیتے تھے، خیمے اس سے نصب کرتے تھے، ہڈیاں بھی کامل لاتے تھے۔ تو اونٹ کا پورا وجود جو ہے ان کے لیے نفع بخش تھا، اس لیے اہل عرب کو بالخصوص دعوت دی گئی اونٹ میں غور و فکر کرنے کی، کہ جس جانور پر تمہاری زندگی کا مدار ہے، جس پر سواری کرتے ہو، کجاوے باندھتے ہو، ہودج رکھتے ہو، جس کی کھال سے، بال سے، خون سے، گوشت سے، ہڈی سے، حتیٰ کہ پانی کی جھلی سے بھی نفع اٹھاتے ہو، کبھی غور کیا کہ اس کو کیسے اللہ نے پیدا فرمایا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ تو اولین مخاطب اہل عرب ہیں۔ بہرحال باب زکوٰۃ میں ایک ابن لبون کو ایک بنت مخاض کے قائم مقام مانا گیا ہے۔ فَإِن زَادَتْ بَعِيرًا، تو اگر اس میں ایک اونٹ کا اور اضافہ ہو جائے، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ، تو ایک بنت لبون واجب ہوگی، إِلَىٰ أَن تَبْلُغَ 25، یہاں تک کہ 45 تک ان کی تعداد پہنچ جائے۔ فَإِن زَادَتْ بَعِيرًا، تو اگر ایک بعیر کا اور اضافہ کر دیں، فَفِيهَا حِقَّةٌ، تو ایک حقہ واجب ہوگا، یعنی 3 سال کی اونٹنی، إِلَىٰ أَن تَبْلُغَ 60، یہاں تک کہ ان کی تعداد 60 تک پہنچ جائے۔ فَإِن زَادَتْ بَعِيرًا، تو اگر اس میں ایک اونٹ کا مزید اضافہ کر دیں، یعنی اضافہ ہو جائے ایک اونٹ اور اس میں بڑھ جائے، فَفِيهَا جَزَعَ، تو اس میں ایک جزع واجب ہوگا، إِلَىٰ أَن تَبْلُغَ 75، یہاں تک کہ ان کی تعداد 75 تک ہو جائے۔ فَإِن زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا بِنْتَ لَبُونٍ، تو اگر مزید ایک بعیر کا اضافہ ہو اونٹ کا، تو اس میں پھر 2 بنت لبون واجب ہیں، إِلَىٰ أَن تَبْلُغَ 90، 90 کی تعداد تک۔ فَإِن زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّتان، اور مزید اضافہ ہو جائے کسی اونٹ کا تو اس میں 2 حقہ واجب ہوں گے، إِلَىٰ أَن تَبْلُغَ 20 أو 100، یہاں تک کہ تعداد 120 تک پہنچ جائے۔ ثم فی کل 50 حقہ وفی کل 40 بنت لبون، پھر ہر 50 میں ایک حقہ واجب ہوگا اور ہر 40 میں ایک بنت لبون واجب ہوگی۔ سمجھ میں آ رہا؟ یہ میں نے ترجمے ہی پر اکتفا کیا ہے، باقی اس میں ساری باتیں واضح ہیں۔ اب آگے دیکھیے، باب اذا اخذ المصدق سنا دون سن او فوق سن، مصدق کہتے ہیں صدقہ وصول کرنے والے کو، متصدق صدقہ کرنے والا باب تفاعل میں جائے اگر آپ، اور تصدیق باب تفعیل میں تو صدقہ وصول کرنے والا، جو کہ صدقہ وصول کرنے والا گویا کہ صدقہ دینے والی کی تصدیق کر دیتا کہ یہ مومن ہے، یہ زکوٰۃ پر ایمان رکھتا ہے، زکوٰۃ دینے والا یہ مانعی زکوٰۃ نہیں ہے، تو اسی مناسبت سے اس کو مصدق کہا گیا ہے۔ اس کا اصل معنی ہے تصدیق کرنے والا، اور پھر لازمی معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ وصول کرنے والا۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ جب زکوٰۃ وصول کرنے والا ایسی عمر کا جانور وصول کر لے، سن من عمر ہوتا ہے، مراد عمر کا جانور، ایسی عمر کا جانور وصول کر لے جو مطلوبہ عمر کے جانور سے کم عمر والا ہو یا اس سے زیادہ عمر والا ہو، کم عمر والا ہو یا زیادہ عمر والا ہو۔ مثال کے طور پر بنت مخاض لینا، بنت مخاض ہے نہیں، بنت لبون ہے، بنت لبون اس کے مقام پہ لے لیا، تو مطلوبہ عمر سے زیادہ عمر والا جانور لینا پڑا، اس کا تو نقصان ہوگا زکوٰۃ دینے والے کا، ہوگا کہ نہیں ہوگا نقصان۔ بنت لبون واجب تھی، بنت لبون ہے نہیں، بنت مخاض موجود ہے، تو بنت مخاض لینا پڑ رہا، اب اس میں زکوٰۃ وصول کرنے والے کا نقصان ہو رہا، اسلامی ریاست کا نقصان ہوگا، تو پھر کیا اس کا نعم البدل ہوگا، اس کا طریقہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ طریقے بھی ختم ہوں گے چونکہ آج ایسا ہے نہیں دنیا میں کہیں بھی۔ حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى ومحمد بن مرزوق قالوا حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى حدثني ابي عن ثمامة حدثني انس بن مالک۔ ثمامہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ابا بکر الصدیق کتب له، کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس خط لکھا، اس کا مضمون یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے مضمون ہو رہا، ہذی فریضۃ الصدقۃ التی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین التی امر اللہ بها رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس صدقے کا متعین حصہ ہے، فریضہ متعین حد یا متعین حصہ، یعنی یہ میرا خط، اس میں وہ صدقے کا متعین حصہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر مقرر فرمایا، اور خود نہیں مقرر فرمایا، التی امر اللہ بها رسولہ، یعنی وہ کہ جس کا اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا تھا،
یعنی باذن الہی، بامر الہی، جسے رسول پاک نے مسلمانوں پر مقرر فرمایا، مسلط فرمایا، مکلف فرمایا مسلمانوں کو۔ فَإِنَّ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الْغَنَمِ، کیونکہ اونٹ کی عمروں کا لحاظ کیا جائے گا بکری کے مقررہ حصوں میں، اس کا ترجمہ کریں گے فَإِنَّ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الْغَنَمِ، بکری کے مقرر حصوں میں اونٹ کی عمروں کا لحاظ کیا جائے گا، اونٹ کے عمروں کے لحاظ سے بکری کے حصے مقرر ہوں گے۔ مطلب یہ اوپر بھی اس کی گفتگو آئی ہے۔ اب دیکھیے، من بلغت عنده من الابل صدقۃ الجزاع، جس کے پاس اتنے اونٹ ہوں کہ جن میں جزاع کا صدقہ واجب ہو، یعنی 4 سال کی اونٹنی واجب ہو، اتنے اونٹ ہیں۔ ولیس عنده جزاع، اور اس کے بعد جزاع ہے نہیں، 4 سال کی کوئی اونٹنی موجود نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ وعنده حقۃ، اور اس کے پاس ایک حقہ ہے، یعنی 3 سال کی اونٹنی موجود ہے۔ کہتے ہیں فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، تو پھر اس کی جانب سے حقہ ہی قبول کر لیا جائے گا، حقہ لے لیا گیا۔ وَيُجْعَلُ مَكَانَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا، اور اس کی جگہ 2 بکریوں کو مزید رکھا جائے گا اگر میسر آئیں، یعنی حقہ وصول کیا جائے گا، اور چونکہ حقہ جزاء کے مقابلے میں 1 سال کم عمر کی اونٹنی کو بولا جاتا ہے، تو اب اس کی جگہ مزید 2 بکریوں کو رکھے گا۔ وَيَجْعَلُ مَكَانَهَا، پڑھیں آپ، شَاتَيْنِ، زکوٰۃ دینے والا اس کے مقام پر 2 بکریوں کو رکھے گا، إِنِ اسْتَيْسَرَتَا، اگر 2 بکریاں میسر آ جائیں، او 20 درہمن، یا پھر 20 درہم۔ جزاء واجب تھا، جزاء نہیں ہے تو حقہ دے گا، اور حقہ کے ساتھ مزید 20 درہم اور دے دے گا تاکہ بھرپائی ہو جائے کمی کی اور اسلامی ریاست کا نقصان نہ ہو۔ ومن بلغت عنده صدقۃ الحقہ، اور جس کے پاس حقہ کا صدقہ پہنچ جائے، یعنی جس کے پاس اتنے اونٹ ہوں کہ اس پر صدقے میں حقہ واجب ہو۔ ولیست عنده الا بنت لبون، اور اس کے پاس صرف بنت لبون ہے، واجب حقہ ہے اور ہے کیا اس کے پاس 2 سال کی اونٹنی ہے۔ فإنها تقبل منه بنت لبون، تو اس کے پاس تو اس کی جانب سے 1 بنت لبون کو لے لیا جائے گا۔ ویعطی معها شاتین، اور اس کے ساتھ زکوٰۃ دینے والا 2 بکریاں بھی عطا کرے گا، ساعی کو، زکوٰۃ وصول کرنے والے کو 2 بکری بھی عطا کرے گا۔ او 20 درہمن، یا پھر 20 درہم عطا کرے اگر بکریاں نہ ہو۔ ومن بلغ صدقته بنت لبون، اور جس کا صدقہ بنت لبون تک پہنچ جائے، جس کے پاس اتنے اونٹ ہوں کہ زکوٰۃ میں 1 بنت لبون واجب ہو، یعنی 2 سال کی اونٹنی۔ ولیست عنده، اور اس بنت لبون اس کے پاس موجود نہ ہو۔ وعنده حقہ، اور حقہ اس کے پاس موجود ہو، 3 سال کی اونٹنی، واجب ہے کم عمر کی اور موجود ہے زیادہ عمر کی اونٹنی، کیا کرے گا پھر؟ فإنها تقبل منه الحقة، تو پھر اس کی طرف سے حقہ مقبول ہوگا، قبول کر لیا جائے گا۔ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ 20 درہمًا، اب مصدق اسے 20 درہم دے گا، زکوٰۃ وصول کرنے والا، اور شاتین، یا 2 بکریاں دے گا، ہاں، تاکہ اس کا نقصان نہ ہو۔ اگر اسلامی ریاست نے اپنا نقصان برداشت نہیں کیا ہے تو دوسرے کے نقصان کیوں کرے گی وہ؟ اب چونکہ اس زمانے میں باقاعدہ قاضی شرع کی جانب سے، حاکم اسلام کی جانب سے جگہ جگہ مصدق اور ساعی جاتے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تو ان کو یہ ساری تاکید ہوتی تھی کہ نہ مظلوم بنو نہ ظالم بنو، کیونکہ اگر ہر جگہ سے کم کم لے تو بہت نقصان ہو جائے گا، اور مال جو بیت المال ہے کمزور ہو جائے گا، اور بیت المال کا کمزور ہونا اسلامی ریاست کے کمزور ہونے جیسا ہے، کیونکہ اسلامی ریاست کے سارے کام بیت المال سے ہوتے ہیں، اس وجہ سے بیت المال کا مضبوط ہونا بہت ضروری۔ آج بھی جن حکومتوں کا بجٹ نہیں ہوتا یا ہوتا ہے بہت کمزور، وہ حکومتیں کمزور ہوتی ہیں۔ انڈیا میں دیکھ لیجیے مہنگائی کیوں بڑھ رہی، بجٹ ہی نہیں اس کے بعد نہیں ہے، سب ختم ہو گیا۔ اس لیے ہر حکومت بجٹ بنا کر رکھتی ہے، سونے چاندی کا ذخیرہ رکھتی ہے بہت بڑی مقدار میں، جس کے بعد جتنا زیادہ سونا ہوگا اس کے کرنسی کی اتنی ہی زیادہ ویلو ہوگی۔ آج قطر وغیرہ کی کرنسی، کویت کی کرنسی کو اتنی زیادہ مضبوط ہے ان کے پاس، سونا بہت مقدار میں ان کے پاس ہے۔ ہم ایران کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے، دونوں ہاتھ خالی اس کے، تو وہاں ایک ایک جبہ جو 9-9 لاکھ روپے ملتا ہے انڈین۔ ایک صاحب عمرہ کر کے آئے، وہ بغداد گئے تھے، پھر ایران بھی گئے، جبہ لے کے آئے، تو مجھ سے بولے کہ یہ جبہ 9 لاکھ روپے کا حضرت ہے۔ میں سمجھ گیا،
ہم کا کوئی تعجب کی بات نہیں، چونکہ ایران کی جو رقم کرنسی بہت کمزور ہے، بولے سمجھ گئے آپ. تو وہ ایران سمجھ لیجئے ایران کا 9 لاکھ تھا، انڈیا کو وہ بہت زیادہ 800-900 روپے بنا ہوگا، 1000 بن گیا ہوگا. جھولا بھر بھر کے لوگ رقم لے جاتے ہیں. اب میں نے خود عرب شریف میں دیکھا، مدینہ منورہ میں بھی اور مکہ المکرمہ میں بھی، جہاں پیسے چینج ہوتے ہیں وہاں کا ریال دیتے ہیں ریال. تو انڈونیشیا وغیرہ کے جو لوگ آتے ہیں موٹی موٹی گڈی لے کے آتے ہیں پورا بھر بھر کے، اور ایک 2 ان کو ریال کی نوٹ ملتی ہے، 100 ریال کی، 50 ریال کی، اس طرح کی ان کو نوٹیں ملتی ہیں. تو ویلو ہی نہیں، بالکل بہت معمولی مقدار ان کی ویلو ہے عرب کے روپیوں کے مقابلے میں. اب انڈیا کا روپیہ تو اس کے مقابلے میں بہت مضبوط ہے، انڈونیشیا، ایران، عراق، موجودہ عراق کے مقابلے میں انڈیا کا روپیہ بہت مضبوط ہے. اب عراق والوں کے لیے انڈیا گویا کہ سعودیہ ہو گیا ہے، یہاں کا روپیہ بہت مضبوط ہے. ایران والوں کے لیے انڈیا سعودیہ ہے، بنگلہ دیش بازو میں ہے، اس سے مضبوط کرنسی ہماری ہے. کسی کے اگر یہاں 10,000 تو وہاں نیپال میں وہ جا کر کے کتنی 15,000 بن جاتی ہے. پاکستان کی کرنسی سے ہماری کرنسی مضبوط ہے فی الحال ابھی. تو جس کے پاس جتنا زیادہ سونا ہوگا کرنسی اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی. تو اسلامی ریاست کی بقا اور تحفظ کے لیے یہ سارے کام کیے گئے ہیں کہ کوئی ظلم نہ ہونے پائے، نہ کسی مومن پر اور نہ اسلامی ریاست پر. تو یہاں پر مصدق عطا کرے گا کتنے؟ 20 درہم یا پھر 2 بکریاں. ومن بلغ صدقته بنت لبون، اور جس کا صدقہ بنت لبون تک پہنچ جائے، ولیست عنده، اور اس کے پاس بنت لبون نہ ہو، وعنده بنت مخاض، بنت مخاض ہو. صدقہ دینا بنت لبون کا ہے کیا؟ بنت مخاض. فإنها تقبل منه ابنة مخاض، تو اب اس سے بنت مخاض کو قبول کر لیا جائے گا. ويعطي معها 20 درہما او شاتین، اب اس کے مقام پر وہ یا تو 20 درہم دے یا پھر 2 بکریاں دیں. ومن بلغ صدقته بنت مخاض، اور جس کا صدقہ بنت مخاض تک پہنچے، ولیست عنده، اور اس کے پاس بنت مخاض نہ ہو، وعنده ابنة لبون، اور اس کے پاس 2 سال کی اونٹنی ہو، فإنها تقبل منه بنت لبون، تو اس کی جانب سے بنت لبون کو قبول کر لیا جائے گا. ويعطيه المصدق 20 درہما، اور مصدق صدقہ وصول کرنے والا اسے 20 درہم دے گا یا پھر 2 بکریاں دے گا. فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها، تو جس کے پاس بنت مخاض نہ ہو اپنی حقیقی صورت پر، وعنده ابن لبون ذکر، اور اس کے پاس ابن لبون ذکر ہو، جیسا کہ اوپر پہلی حدیث باب میں بیان کیا گیا ہے. فإنه يقبل منه، تو ابن لبون اس کی طرف سے قبول کر لیا جائے گا، چونکہ ابن لبون بنت مخاض کے قائم مقام ہے. ولیس معه شیء، اور اس کے ساتھ کوئی اور شے واجب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. باب ما یاخذ المصدق من الابل، یہ باب ان اونٹوں کے بارے میں ہے، مصدق جنہیں لے گا وصول کرے گا، صدقہ وصول کرنے والا جن کو وصول کرے گا، ان ابل، ان اونٹوں کے بارے میں یہ باب ہے. تو وصول کرنے کا انداز کیا ہوگا اس کو یہاں پر اجمالاً بیان کیا گیا ہے. حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع حدثنا شریک عن عثمان الثقفی عن ابی لیلى الکندی عن سوید بن غفلہ قال، سوید بن غفلہ کہتے ہیں، جانا مصدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق آیا، یعنی آپ کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والا ساعی میرے پاس آیا. فاخذت بیدہ، تو میں نے اس کا ہاتھ تھاما، اس کا استقبال کیا. آئیے مرحبا مرحبا، تشریف لائیے، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دی. وقرأت فی عہدی، اور اس کے عہد میں میں نے پڑھا، یعنی وہ جو خط لایا تھا حضور کی جانب سے، اس خط میں میں نے پڑھا کہ حضور کا پیغام کیا تھا. اور حضور چونکہ بہت جامع گفتگو فرماتے تھے، جوامع الکلم سے اللہ نے آپ کو سرفراز فرمایا تھا، اور آپ کے کلام کی تہ تک پہنچ جانا بھی سب کی بس کی بات نہیں تھی. مختلف الجہات آپ کی گفتگو ہوتی تھی، کئی طرح کے معانی ان کے اندر ہوتے تھے. تو یہاں بھی دیکھیے کتنا جامع لفظ حضور نے استعمال فرمایا اپنے اس مکتوب میں، لا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع خشیۃ الصدقہ، زکوٰۃ کے ڈر سے متفرق کو جمع نہیں کیا جائے گا اور مجتمع کو متفرق نہیں کیا جائے گا. جو اونٹ متفرق گلوں میں ہوں ان کو جمع نہیں کیا جائے گا، اور جو اونٹ ایک شخص کی ملکیت میں یا ایک ہی گلے میں ہوں ان کو جدا نہیں کیا جائے گا زکوٰۃ کے خوف سے. طریقہ کار اس میں بعض صورتوں میں یہ ہوتا تھا اس زمانے میں، اس کی تشریحات میں بہت زبردست اختلاف ہے، حاشیے کے اندر بھی اجمال موجود ہے، آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. وقت قلیل ہے، میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں.
ہوتا یہ تھا کہ ایک ہی گلے میں کئی لوگوں کے اونٹ ہوا کرتے تھے، کئی لوگوں کے چراگاہ ایک ہوتی تھی، ان کو دہنے والا ایک ہوتا تھا، چرانے والا ایک ہوتا تھا، کئی چیزوں میں سارے معاملات مشترک ہوتے تھے، ملکیت الگ الگ ہوتی تھی۔ اب اونٹ تو کئی ہیں، مثال کے طور پر 40 اونٹ ہیں یا 80 اونٹ ہیں یا 120 اونٹ ہیں، متعدد اونٹ ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب اونٹ کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی زکوٰۃ اتنی زیادہ واجب ہوگی۔ تو سائی کو حکم یہ ہے کہ اگر وہ مختلف ملکیتوں میں ہیں تو ان کو جمع نہیں کرے گا، وہ یہ سوچ کر کہ نہیں جمع کروں گا زکوٰۃ میرے کم ہو جائے گی، اس ڈر سے کہ زکوٰۃ کم ہو جائے گی ان کو جمع نہیں کرے گا، کیونکہ جب ملکیت الگ الگ ہے تو ہر شخص کی ملکیت کے اونٹوں کا معاملہ الگ الگ ہوگا، ٹھیک نا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس بہت سے اونٹ ہیں، مالک ایک ہی ہے مگر کئی اور دیگر اعتبار سے کئی لوگ اس کے ساتھ شریک ہیں، مالک ایک ہے، تو زکوٰۃ دینے والا اس ڈر سے کہیں زکوٰۃ زیادہ نہ نکل جائے تو اونٹوں کو متفرق کر دے، وہ نہیں 10 ان کے ہیں، 15 ان کے ہیں، 20 ان کے ہیں، 18 ان کے ہیں، میرے تو 4 ہی ہیں، سمجھے آپ؟ اس طرح کر کے وہ جمع شدہ اونٹوں کو متفرق نہیں کر سکتا۔ تو سائی کو خوف رہے گا کہ زکوٰۃ کہیں کم نہ ہو جائے، اور دینے والوں کو یہ ڈر ہوگا زکوٰۃ کہیں زیادہ نہ ہو جائے، تو ڈر کا تعلق دونوں سے ہے۔ تو خشیت صدقہ کا تعلق سائی سے بھی ہے اور زکوٰۃ دینے والے سے بھی، مصدق سے بھی ہے اور متصدق سے بھی ہے، تو دونوں کو تاکید فرما دی کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، یعنی متفرق اونٹوں کو جمع نہیں کیا جائے گا اور مجتمع اونٹوں کو الگ الگ نہیں کیا جائے گا صدقے کے خوف سے۔ فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ مُلَمْلَمَةٍ، ململمہ کا معنی بہت موٹی تگڑی چربی والی، لحیم شحیم۔ تو ایک شخص ان کے پاس آیا، وہی مصدق کے پاس، اپنی عظیم الشان موٹی تگڑی توانا اونٹنی لے کر، یہ لیجئے صدقے میں پیش کر رہا ہوں میں۔ فابا ان یاخذها، تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ یہ انصاف پرستی تھی ان لوگوں کی، سمجھے آپ؟ آج کوئی بھی وصول کرنے والا ٹیکس ہو یا جرمانہ وصول کرنے والا، پولیس والے عام طور سے کھڑے رہتے ہیں، زیادہ تو کیا وہ منع کر دیں گے؟ وہ پٹاخ سے لے کے جیب میں ڈالیں گے، پھر وہاں پہنچے گا نہیں، اوپر ان کی جیب میں چلا جائے گا، ان کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا۔ آج ہر جگہ فراڈ ہو رہا ہے۔ وہ لوگ انصاف پرست تھے، حضور کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے تھے اور اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ ذرہ برابر کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، حالانکہ اپنی مرضی سے وہ دے رہا تھا۔ حکم تھا معتدل قسم کی اونٹنی لینا ہے، نہ بہت اعلیٰ درجے کی نہ گھٹیا قسم کی، خیر الامور اوسطھا، تو وہ تو اپنی مرضی سے دے رہا تھا نا، مگر پھر بھی کہتے فابا ان یاخذها، لینے سے منع کر دیا۔ فاتاہ باخرى دونها، تو اس نے اس کو دوسری اونٹنی پیش کی جو اس سے کم تھی، کم موٹی تھی، یعنی متوسط تھی۔ فاخذها، تو اسے لے لیا اور کیا کہا، ای ارض تقلنی و ای سماء تظلنی اذا اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد اخذت خیار ابل رجل مسلم، کون سی زمین مجھے اٹھائے گی، کون سا آسمان مجھ پر سایہ فگن ہوگا، یعنی کہاں مجھ کو پناہ ملے گی جب میں رسول پاک کی بارگاہ میں اس حال میں آؤں گا کہ میں نے کسی مسلمان شخص کے بہترین اونٹوں کو لیا ہوگا، کیسے جاؤں گا حضور کی بارگاہ میں؟ تو وصول کرنے والوں کا یہ معاملہ تھا۔ حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع عن اسرائیل عن جابر عن عامر عن جریر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرجع المصدق الا عن رضا و رضا، دونوں پڑھ سکتے ہیں آپ۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ وصول کرنے والا راضی ہو کر ہی واپس ہو، صدقہ وصول کرنے والا نہ لوٹے مگر یہ کہ وہ راضی ہو، یعنی جب صدقہ وصول کرنے والا آئے تو اس کا استقبال کرو، اس کی توقیر کرو، اور جتنا بھی صدقہ بنتا ہو خوشی خوشی ان کو لا کر دو تاکہ وہ راضی ہو کر کے جائے، یعنی اس کی توہین مت کرو، اس کو دے کر منہ نہ بسورو۔ اس لیے مسئلہ معلوم ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو حضرات سفرا حضرات، علماء حضرات، ائمہ مساجد وغیرہ اس کے پاس صدقہ وصول کرنے جا رہے ہیں تو خوش دلی کے ساتھ دیں، منہ نہ بسورے، بدتمیزی نہ کرے۔ میں نے گلاب شاہ اسٹیٹ پہ دیکھا سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے کرسی پر، کوئی کام نہیں ہے، کوئی کسٹمر کی بھیڑ نہیں ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب کوئی صاحب آ رہے مو صاحب کل آئیے گا، کل آئیے گا، اب جو چلے گئے چلے کہاں سے؟ ارے بھائی تم کو دینا ہے کل کیوں؟ جب وہ آیا ہے بندہ دھوپ میں چل کر کے روزے کی حالت میں، تو تم کو اس کو روزے کی قدر نہیں ہے، زکوٰۃ دے کر کے کوئی احسان تو نہیں کر رہے ہو، اس کو دو، ٹھیک ہے دینا ہی ہے تو چھوڑ لے لو، اب آ ہی گا تو ٹھیک لے لو بھائی۔
ویسے کل آپ کو آنا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کل آپ کو آنا چاہیے تو بہتر ہوتا، میں حساب لے کے کل بیٹھتا، اب آ گئے چلو لے لیجیے آپ، اس کو کاپی میں نوٹ کر لیں گے فلاں صاحب کو ہم دے چکے ہیں، ختم بات، آسان سا کام، مگر نہیں کر، اور کوئی ضد کر لے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی کہہ دے کہ ارے سیٹھ صاحب آ گئے ہیں، دھوپ بہت تیز ہے، بڑی مشکل سے دے ہی دیجیے، آپ کو تمیز دیں گے، ارے ہم دوسرے کام میں لگے ہوئے ہیں، چلے آئے ہیں بس، آپ یہی ہمارے پاس کیا کام رہ گیا ہے۔ ایک بار میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں گلاب شاہ اسٹیٹ پہ، تو مجھے بہت شدت کی تکلیف ہوئی، اور میں نے تہیہ کے لے کے عید آنے دو، عید کے موقع پر میں لتا لوں گا۔ اب وہ جو صاحب تھے وہ آتے تھے، عید یہیں پڑھتے ہیں ہمارے پاس، ہم نے لیا گیر میں ان کو، اور پورا بیان ہمارا اسی ٹاپک پر ہوا۔ اور پھر ایک ہم نے مضمون لکھا، کیا ہے وہ، سفرائے مدارس کے ساتھ بس سلوکی، اس قسم کا ایک میں نے مضمون بھی لکھا تھا، اور ایک رسالے میں وہ شائع بھی 1.5 صفحے کا مضمون تھا، ایک رسالے میں شائع بھی ہوا تھا، مختصر تھا، اس میں ساری باتیں لکھی تھی، اس میں کہ سفرائے آداب کے ساتھ کس طرح پیش آنا، سفرائے مدارس کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، ان کے حقوق کیا ہیں زکوٰۃ دینے والوں پر، وہ بھی ہم نے اس میں لکھا تھا، وہ ہماری اس میں محفوظ ہے کمپیوٹر میں، سفرائے مدارس کے ساتھ بس سلوکی یا حسن سلوک، اس طرح کا اس کا عنوان تھا، میں بھول رہا ہوں، اور مقالات محبوب سبحانی اس کو میں نے ایڈ کر دیا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر حضور نے تعلیم ارشاد فرمائی کہ صدقہ وصول کرنے والا خوشی خوشی واپس ہو، اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا۔ باب صدقۃ البقر، گایوں کی زکوٰۃ کا باب۔ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يحيى بن عيسى الرملي حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل 40 مسنة ومن كل 30 تبيعا أو تبيعة۔ یہ کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل کہ حضور نے مجھے یمن بھیجا قاضی بنا کر، اور مجھے حکم دیا کہ میں گایوں کی زکوٰۃ میں سے ہر 40 میں ایک مسنہ لوں اور ہر 30 میں ایک تبیع یا تبیعہ لوں۔ مسنہ کسے کہتے ہیں، تبیع یا تبیعہ کسے کہتے ہیں؟ مسنہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں ہی من البقر التي دخلت فی الثالثہ، مسنہ وہ گائے ہے جو تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہو، 2 سال جس کے مکمل ہو گئے ہوں۔ تبیع گائے کا وہ بچہ ہے جس کا 1 سال مکمل ہو گیا، دوسرے سال میں داخل ہوا ہو، بچڑا ہو یا بچھیا ہو۔ بچڑا اگر 1 سال کا ہے تو وہ تبیع، اور بچیا اگر ہے تو تبیعہ، مذکر اگر ہے تو تبیع، مؤنث ہے تو تبیعہ۔ حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصیف عن ابی عبیدۃ عن عبد اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی 30 من البقر تبیع او تبیعۃ اور فی 40 مسنہ۔ ترجمہ اس کا بالکل واضح ہے۔ باب صدقۃ الغنم، بکریوں کے صدقہ کا باب۔ بس 2 منٹ اور اس کو مکمل کر لیں۔ حدثنا بکر بن خلف حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سلیمان بن کثیر حدثنا ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرأنی سالم کتابا کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصدقات قبل ان یتوفاہ اللہ فوجدت فیہ۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں پہلی روایت میں سارے الفاظ مذکور ہو چکے ہیں، تو تکرار نہیں کروں گا، آگے دیکھیے۔ فی 40 شاتن، کیا فرمایا حضور نے؟ 40 بکریوں میں شاتن ایک بکری ہے، الی 20 او 100 120 تک۔ فاذا زادت واحدۃ، تو جب ایک کا اضافہ ہو جائے تو ففیہا شاتان، تو اس میں 2 بکریاں ہوں گی، الی 200 200 تک۔ فإن زادت واحدۃ ففیہا 3 شیاہ، تو جب اس میں ایک کا اضافہ ہو جائے تو 3 بکریاں واجب ہوں گی، الی 300 300 تک۔ فإذا کثرت، جب مزید بکریاں 300 سے زائد ہوں، تو کچھ زمانے 500 1000 2000 5000 تک بکریاں لوگ رکھتے تھے، بہت بڑا ریوڑ ہوتا تھا، وہی ان کی پوری جائیداد تھی۔ جیسے آج گاڑیاں کسی کے پاس زیادہ ہوں، زمین ہو، بنگلے ہو، تو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اس زمانے میں کسی کے پاس جانور زیادہ ہوتے تو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، میرے پاس بہت پراپرٹی ہے۔ کسی کے پاس ایک اونٹ ہے تو 4 ویلر سے کم نہیں تھی وہ۔ اور آج اونٹ کی قیمت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اونٹ نایاب ہے۔ بھینس کی قیمت 70 ہزار تک پہنچ گئی ہے، جو دودھاری بھینسیں ہوتی ہیں 70 ہزار 80 ہزار لاکھ تک ان کی قیمت ہے بھینسوں کی، ہاں اور زیادہ ہوگی، معلومات کر لیں آپ۔ اونٹ کی تو لاکھوں میں ہوگی، سمجھ لیں آپ، لاکھوں میں قیمت ہوگی۔ اور دیت 100 اونٹ ہے، اور 100 اونٹ کوئی کسی کو قتل کر 100 اونٹ کی دیت دینی پڑے گی، 100 اونٹ کی قیمت تو کروڑوں ہو جائے گی، کروڑوں پہنچے گی وہ۔ اس لیے دیت کوئی انسان تنہا نہیں دے سکتا، تو عصبات پر لازم ہوتی ہے، سب لوگ مل کر تعاون کریں گے اس کا، ہاں
چندہ ہی دینا پڑے گا، کیا کریں گے؟ جب عصبات کو وراثت ہے تو دینا نہیں پڑے گا ان کو، خالی لینے کے لیے عصبات ہیں۔ جب عصبات کے لیے وراثت رکھی گئی ہے، بچہ کو تو سب عصبات سمیٹ لیں گے، تو پھر مصیبت کی گھڑی میں ان کو تعاون بھی کرنا پڑے گا۔ یہ تھوڑی کہ کڑوا کڑوا تھو تھو میٹھا میٹھا ہپ ہپ۔ اب دیکھیں آپ، فَإِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ، جب مزید بکریاں ہو جائیں تو ہر 100 میں ایک بکری ہے۔ وَوَجَدْتُ فِيهِ، راوی کہتے ہیں میں نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ یہ لکھا ہوا تھا لا يجمع بین متفرق ولا يفرق بین مجتمع، یہ میں بتا چکا اس کی وضاحت۔ وَوَجَدْتُ فِيهِ، اور میں نے اس میں یہ بھی پایا لا يُخَذُ فِي الصَّدَقَاتِ تَيْسٌ ولا حَرِيمَةٌ ولا ذات عوار، تیس کہتے ہیں بوڑھے بکرے کو یا بوڑھی بکری کو، حریمہ انتہائی کمزور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، چلنے کی طاقت نہ ہو، اور ذات و عوار کا معنی عیب دار، اور صدقے میں نہ ہی انتہائی بوڑھی بکری لی جائے گی، نہ انتہائی کمزور اور نہ ہی عیب دار۔ حدثنا ابو بدر عباد بن الولید حدثنا محمد بن الفضل حدثنا ابن المبارک عن اسامۃ بن زید عن ابیہ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تؤخذ صدقات المسلمین علی میامہم، علی میاہم، کیا لکھا ہے؟ میاہم، میاہم، میاں پڑھیں، میاہ، ماں کی جمع میاہ آتی ہے نا، علی میاہم، مسلمانوں کے صدقات کو ان کے پانیوں پر وصول کیا جائے گا، یعنی جہاں وہ رہتے ہوں، چونکہ اہل عرب کی عادت یہ تھی کہ جہاں ان کو پانی ملتا تھا، جہاں نہریں ہوتی تھیں، تالاب، حوض وغیرہ، وہیں وہ ڈیرا ڈال لیتے تو وہیں رہا کرتے تھے، وہ خانہ بدوش کی زندگی گزارتے تھے۔ تو مراد یہاں پر ہے گاؤں دیہات، کیونکہ گاؤں دیہات میں بستیوں میں پانی ہوتا ہے، تو مسلمانوں کے صدقات جنگلات میں نہیں وصول کیے جائیں گے، باقاعدہ ان کی بستی میں جائیں گے، وہاں وصول کیا جائے گا ان کو، جہاں وہ بودوبات اختیار کیے ہوئے ہوں، چونکہ راستے میں وصول کیا جائے تو بہت دشواری ہے۔ آپ کوئی بیچارہ گیا چرانے کے لیے، وہاں راستے میں پہنچ گیا، مصدق لاؤ بھی زکات نکالو، تو راستے میں نہیں وصول کرے گا۔ جب وہ چرا آ کر اپنے گھر پہ آ جائے گا، ریوڑ میں ان کو ڈال دے گا، اس کے بعد باقاعدہ بیٹھ کے حساب و کتاب ہوگا۔ حدثنا احمد بن عثمان بن حکیم الاودی حدثنا ابو نعیم حدثنا عبد السلام بن حرب عن یزید بن عبد الرحمن عن ابی ہند عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی 40 شاة الى 20 و 100 فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200 فإن زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300 فإن زادت ففي كل 100 شاة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وكل خليطين يتراجعان بالسوي إلى أن يشاء المصدق۔